جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا، آپ اس کو من کنت مولا نہ پڑھیں، حضرت یہ فرما رہے ہیں سبت ابن جوزی فرماتے ہیں آپ یوں سمجھیں اس کو من کنت اولا بہی من نفسہ فعلی اولا بہی، جس کو میں اس کے نفس سے زیادہ عزیز لگتا ہوں، ہر چیز میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بغض کا اظہار کرنا، سینے کی گندگی کو سامنے لے کے آنا، اور اے حیدر کرار اور آل مصطفیٰ اور آل علی علیہ السلام سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، ان کے فضائل کو کوشش کرنا کہ پس پش ڈال دیا جائے، اس قانون سے چالوں سے دوہرے معیار سے تمام فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پس پش ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ضعیف کرنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، سانحہ کرب و بلا کا پس منظر اور سقیفہ تا کربلا، یہ جو سیریز میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اس کا اللہ کے فضل و کرم سے 5واں ایپیسوڈ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے یہ بات کی تھی کہ امت نے غدیر کو بھلا دیا، امت نے غدیر کو بھلا دیا، حضرت مولا علی علیہ السلام کے اعلان ولایت کو بھلا دیا، اور اس کو بھلا کر کے پھر سقیفہ برپا کیا۔ تو یہاں پر بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آئیں کہ غدیر کا مطلب تو یہی تھا، اس سے بڑھ کر کچھ زیادہ نہیں تھا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ تو اس میں غدیر کو بھلا دینے کا معاملہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو بھلانا کیا اور کسی پر اعتراض کیا۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے گزشتہ سال غدیر کے موقع پر، اعلان ولایت مولا علی علیہ السلام کے موقع پر، میں نے تقریباً کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ لینتھی ویڈیو تھی، جس میں نے غدیر کے حوالے سے کیے جانے والے کئی ایک اعتراضات کا جواب دیا تھا۔ وہ لیکچر بھی آپ سن سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس کی ویڈیو کی اینڈ سکرین پہ یا آئی بٹن میں آپ کو وہ ویڈیو مل جائے جو اولڈ ہے۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم دیکھیں گے کہ اہل سنت اکابرین کے ہاں اعلان ولایت مولا علی علیہ السلام، یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، انشاءاللہ الرحمن ہم اکابرین اہل سنت سے، جس میں اہل سنت کے تمام مکاتب فکر، اہل حدیث، اہل بریلوی دیوبندی، تمام انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں رکھوں، اور وہ جو معتبر ترین اکابرین اہل سنت ہیں وہ انشاءاللہ الرحمن آپ کی خدمت میں رکھیں گے کہ کیا یہ جو اللہ کے رسول نے اعلان ولایت مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا، مولا کہا، اس مولا سے مراد دوست ہے، محض دوست ہے، بس دوست ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مولا کے کئی ایک جو معنی ہیں اور کئی ایک معانی میں سے آپ کوئی ایک معنی لے لیں، لیکن آپ صرف مولا کا معنی دوست کریں اور پھر کسی دوسرے جو معانی ہے ان کی طرف جائیں نا، یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کسی بھی لفظ کا، کسی بھی موقع کی مناسبت اور اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کر کے، جو ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ سیاق و سباق کو دیکھ کر کے اس کے معنی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں یہاں پر اس کا کیا معنی ہوگا، کیا ترجمہ ہوگا، کیا ٹرانسلیشن ہے اس کی، یہاں پہ اس چیز کو بھی اہل سنت میں نہیں کہوں گا، جو ناسبی ہیں نا، اہل سنت میں ناسبی ہیں، اس چیز کو وہ اگنور کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب غدیر کا جو موقع ہے، یہ جو واقعہ ہے 18 ذوالحج کا اعلان ولایت مولا علی علیہ السلام، یہ ایسی حقیقت ہے کہ کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، وہ محب حیدر کرار علیہ السلام ہو، اہل بیت کے محب ہوں یا دوسرے ہوں، نواسب ہوں، کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے۔ اب جس چیز میں کچھ خلل ڈالا جا سکتا ہے وہ ہے اس واقعے کی حقیقت کو اگنور کر دینا اور اس کو ہلکا اور کم ثابت کرنے کی کوشش کرنا اور کہنا کہ یہ مولا کا مطلب دوست ہے۔ اب آپ نے دیکھا، میں انشاءاللہ الرحمن وہ اکابرین اہل سنت آپ کی خدمت رکھوں گا، لیکن پہلے آپ ذرا سیاق و سباق دیکھ لیں۔ مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید گرمی میں، جب تپتی ہوئی عرب کی ریت ہے،
پتھریلی زمین ہے یا ریت ہے جو بھی ہے، وہاں پہ صحابہ کرام کو روکا، ان کے اونٹوں کے کجاوے اتروائے، وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کر کے ممبر بنایا اور ممبر پہ آپ کھڑے ہوئے، لوگوں کو جمع کیا، جو آگے گزر گئے ان کو بلایا، ان کو بھی روکا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا، آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور اپنی رسالت اور اپنی اولیت اور اپنا اولا ہونا اس کی شہادت دی، گواہی طلب کی، صحابہ کرام سے یہ پوچھا الستُ اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز اور پیارا اور زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مستدرک علی الصحیحین کی ایک صحیح ترین روایت میں یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام سے، کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری جانوں کے زیادہ قریب کون ہے؟ یعنی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الستُ اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہیں عزیز نہیں ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ایسے ہی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ لفظ مولا ہے جو اس کا ہم ترجمہ دیکھیں گے، ذرا آپ حوالے نوٹ کرتے جانا، لکھتے جانا، آپ اپنے پاس نوٹ بنائیے اور اپنی سکرین پر ہر ایک کتاب کا سکین بھی دیکھیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ہے جناب تفسیر فخر الدین رازی، اہل سنت کے سر کا تاج ہے یہ امام رازی، اور ان کی تفسیر مشہور ترین ہے۔ آپ جائیں سورۃ الحدید کے تحت آیا نمبر 15، ٹھیک ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مأواکم النار ہی مولاکم، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ تمہارا مولا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو تفسیر جناب تفسیر فخر الدین رازی، امام رازی پتہ کیا لکھتے ہیں، واللفظ مولا فی الغرض لہ معنان، ٹھیک ہے، جو لفظ مولا ہے اس کے دو معانی ہیں یہاں پر، احدھا ان المولا بمعنی الاولا، ان میں سے ایک ترجمہ یہ ہے، ایک ٹرانسلیشن یہ ہے کہ مولا کا معنی اولا ہے، زیادہ قریب، زیادہ حقدار، زیادہ حق رکھنے والا، اولا، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے یہاں پر یہ بات فرمائی کہ ان المولا بمعنی الاولا، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر آگے تفصیل بیان کرتے ہوئے یہاں پر فرمایا یہ جو مولا کا مطلب ہے یہاں اس کا مطلب ہے اولا، یعنی اس وقت جب تم جہنم میں ہوں گے تو سب سے تمہارے قریب جو چیز ہوگی وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ آگے چلیں آگے ایک لغت کی کتاب آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں، علامہ ابن منظور الفریقی، ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے لسان العرب، بڑی مشہور ترین کتاب ہے۔ یہاں پر مولا کا معنی لکھتے ہیں ولی الامر، ٹھیک ہے، صاحب امر، جو کسی معاملے کا حکم جاری کر سکتا ہے اسے ولی کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری کتاب آپ کی خدمت میں جناب رکھنے جا رہے ہیں، بڑی قابل غور ہے تیسری کتاب، سبت ابن جوزی کی تذکرۃ الخواص، جلد صفحہ نمبر 351، یعنی 351 صفحہ نمبر ہے۔ وہ فرماتے ہیں والمراد بالولایت المذکورۃ فی الحدیث الطاعۃ المخصوصہ۔ اچھا، اس حدیث کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، یہ جو حدیث ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، سبت ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں ذکر کرتے ہیں فتعین معنی اولا ای من کنت مولا ای من کنت اولا بہ من نفسہ فعلی اولا بہ۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس ولایت کا جو مطلب ہے والمراد بالولایت المذکورہ، جہاں پر جس ولایت کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر یعنی غدیر کے موقع پر جس ولایت کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد فی الحدیث، حدیث میں الطاعۃ المخصوصہ، ایک مخصوص اطاعت کے لیے یہاں پر ذکر فرمایا گیا ہے، مخصوص اطاعت کے لیے۔ اور فتعین، تو یہ بات معین ہو گئی بمعنی الاولا، یہاں پر بمعنی الاولا
اولا کا یہاں مولا کا یہاں معنی ہے اولا، زیادہ قریب، زیادہ حقدار، زیادہ حق رکھنے والا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا، آپ اس کو من کنت مولا نہ پڑھیں، حضرت یہ فرما رہے ہیں سبت ابن جوزی فرماتے ہیں آپ یوں سمجھیں اس کو من کنت اولا بہی من نفسہ فعلی اولا بہی، جس کو میں اس کے نفس سے زیادہ عزیز لگتا ہوں، زیادہ وہ حق رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری نفس پر، میری جان پر میرے رسول کا حق ہے، اسی طرح وہ سمجھے کہ علی کا بھی ایسے ہی حق ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں فخر الدین رازی کی تفسیر رکھی، اور پھر آپ کے سامنے میں ایک جناب لسان العرب لغت کی کتاب رکھی، اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے سبت ابن جوزی کی تذکرۃ الخواص رکھی۔ تینوں اہل سنت محدثین مفسرین انہوں نے کسی جگہ پر بھی اس موقع کو سامنے رکھتے ہوئے مولا کا معنی دوست نہیں کیا، محبت نہیں کی، بلکہ اطاعت کا معنی کیا ہے۔ آگے چلیں، ذرا آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے امام غزالی سر العالمین میں اپنی کتاب باب ترتیب الخلافہ میں ذکر کرتے ہیں کہ غدیر کے موقع پر جو نبی محرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی اعلان ولایت کا اعلان فرمایا، یہ نص جلی ہے، اس کے ساتھ اس پر اختلاف نہیں ہے، یہ نص جلی ہے، حضرت مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ اور وہ ولایت کون سی ہے اس کے بارے میں سبت ابن جوزی نے فرمایا والمراد بالولایت المذکورہ فی الحدیث الطاعۃ المخصوصہ، اس ولایت سے مراد مخصوص اطاعت ہے۔ آگے چلیں ذرا، اگلی بات بڑی قابل غور ہے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کی خدمت میں کتاب نمبر حوالہ نمبر 5 خدمت میں آپ کی پیش کر رہا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الاخفاء فی خلافت الخلفاء کے حوالے کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ مولا کا معنی یہاں پر واجب الاطاعت ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں اسکین رکھتا جاؤں گا، آپ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر، جناب اس کے بعد ہم چلتے ہیں، ہماری کتاب کا نمبر ہے 6، فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 506، کتاب التفسیر یعنی قرآن مقدس کی تفسیر کی جو کتاب، اس میں لکھا گیا ہے سورۃ الحدید کے حوالے سے، ہیا مولاکم، وہی میں نے جو آپ کو پہلے بتایا، جو فخر الدین الرازی نے ذکر کیا، ہیا مولاکم ای اولا بکم، یہاں بھی مولا کا معنی اولا کیا گیا ہے، زیادہ قریب، زیادہ قریب، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، پھر ہم آپ کی خدمت میں کچھ اور حوالے جات رکھتے ہیں، نوٹ کریں ذرا، وقت بہت کم ہے، میں جلدی سے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں لغات الحدیث، کتاب لغات الحدیث، علامہ وحید الزمان اہل حدیث، علامہ وحید الزمان کی، اس کا صفحہ نمبر 109 ہے۔ وہ مولا کے معنی میں لکھتے ہیں، یہاں پر انہوں نے مولا کے کئی ایک معنی درج کیے ہیں، اسکین آپ دیکھ لیں گے۔ مولا کے معنی محبت یا دوست کے نہیں بنتے، وہ فرماتے ہیں غدیر کے موقع پر جو حضرت امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا، یہاں پر محبت یا دوست کا معنی قطعاً نہیں بنتا، ٹھیک ہے، یہاں پر معنی بنتا ہے اولا بالتصرف، جس طرح مصطفیٰ اولا بالتصرف ہے، یعنی مومنوں کی جانوں میں وہ جس طرح چاہیں اپنی مرضی سے تصرف کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ان کو حکم جاری کر سکتے ہیں، اسی طرح کا معنی اس ولایت اعلان مولا علی علیہ السلام کی اعلان ولایت میں موجود ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ یہ لکھتے ہیں شیعہ جو معنی لیتے ہیں اس کی تائید یہ معنی کرتا ہے، یعنی وہ اس معنی میں جو کرتے ہیں کہ حضرت مولا علیہ السلام ولی ہیں، ولی الامر ہیں، وہ خلیفہ ہیں، وہ صاحب الامر ہیں، وہ رسول کے جانشین ہیں، وہ پیشوا ہیں، مقتدا ہیں۔ یہ علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں کہ شیعہ کا یہ جو معنی ہم کر رہے ہیں یہ شیعہ کی تائید کرتا ہے، یعنی وہ اس کا معنی درست کرتے ہیں۔ آگے چلیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علامہ وحید الزمان کہہ رہے ہیں۔ آگے چلیں، آگے دوسرے ایک اہل حدیث مجموع الفتاوی، شیخ صالح بن عثیمین، ٹھیک ہے، مجموع الفتاوی، صفحہ نمبر اس کے جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 137 ہے، یعنی 137 صفحہ نمبر ہے۔ فرماتے ہیں ولایت کی دو قسمیں، ولایت کی دو قسمیں، ایک ولایت خاص ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، وہ ولایت کسی اور کو نہیں مل سکتی، لیکن ایک دوسری ولایت ہے جو ولایت غیر اللہ کے لیے بھی ثابت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ولایت کے پھر کئی ایک معنی ہیں،
یعنی اس میں مولا کے کئی ایک معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں پہلا ترجمہ اس کا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، مولا کا معنی الناصر، مددگار بھی کر سکتے ہیں، اور فرمایا والمتول الامور، صاحب امور بھی کر سکتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ سید، مولا کا معنی سردار بھی کر سکتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس روایت کو لکھنے کے بعد فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو رسول مکرم نے یہ فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، یہاں پر اس میں آپ کوئی معنی کر سکتے ہیں، اور ان تینوں معنی میں انہوں نے کہیں پر بھی اہل حدیث شیخ صالح العثیمین عرب کے جناب وہ عالم دین ہیں، انہوں نے اس پر کسی ایک جگہ پر اس اپنی کتاب میں انہوں نے مولا کا معنی دوست بھی نہیں کیا اور محبت والا بھی نہیں کیا۔ ناصر مددگار، متول الامور اور سید، اور یہ بھی فرماتے ہیں وقالا، اور یہ بھی فرمایا گیا انما ولا لمن اعتقا، اور پھر ایک ولایت ولا اس کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے جیسے ایک بندے کا غلام ہے اور اس غلام کو کسی دوسرے بندے نے چھڑوا لیا، اس کو آزاد کر دیا، اب یہ اس کا والی ہے، یہ اس کا ولی ہے، یہ اس کا آقا ہے، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے چلے، میں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں جناب کتاب نمبر حوالہ نمبر 9، ٹھیک ہے، یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 340، یہاں پر ذکر کرنے کے بعد یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں گے، فرماتے ہیں وقد خواب و خاسر من لم یکن علی مولاہ، وہ بندہ تباہ ہو گیا، خسارے میں چلا گیا جس کا ولی آقا مولا علی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر دوست مانا ہے یا محبت مانا ہے اور اس کی اور کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، تو علی کو مولا نہ ماننے والا تباہ کیسے ہو گیا؟ خاسر اور خواب خاسرہ، ٹھیک ہے، وہ تباہ اور برباد کیوں ہو گیا؟ اس کا مطلب اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے، یہ مصطفیٰ کوئی دین بیان کر رہے تھے، یہ کوئی شرعیت بیان کر رہے تھے، یہ کوئی ایسی بات تھی کہ جس کی نہ اطاعت کرنے پر روز قیامت سوال ہوگا، یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ آگے چلیں، صحیح البخاری کتاب التفسیر، اور اس میں جناب سورہ الحدید کے حوالے سے پھر وہی بات جو اس نے کی، فخر الدین الرازی نے کی، وہی بات انہوں نے کی، مولاکم اس کا مطلب ہے اولا بکم، یعنی تمہارے سب سے قریب، اللہ اکبر۔ آگے چلیں، یہ کتاب نمبر ہے 11، اور اس تفسیر کا نام ہے الکشف والبیان، تفسیر سالبی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر اس کا جناب 6 ہے، جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر۔ آگے چلیں، اس میں یہاں پر النبی اولا بالمؤمنین، اس آیت کے تحت بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اس بات کو سمجھایا اور اس مولا کا ترجمہ بتایا، ٹھیک ہے۔ تعصب کی اینک اتاری جائے، دل سے بغض علی کو نکالا جائے، اور مصطفیٰ کی احادیث کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور فرامین مصطفیٰ کی اہمیت کو سامنے رکھا جائے، اور غدیر کے اس میدان میں مصطفیٰ کا اتنا بڑا اہتمام، اونٹوں سے کچاوے اتروا کر کے ممبر لگا کے کھڑے ہو کر کے خدا کی حمد و ثنا کر کے اعلان ولایت فرما کے علی کا ہاتھ پکڑ کر کے جو فرمایا، اور مجمع سے نکل کر جو حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ، جناب ابو بکر اور دیگر صحابہ نے جو مبارکیں دی، اگر ان ساری چیزوں کو سمجھا جائے تو خدا کی قسم یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علی کا کوئی تو ایسا مقام اس وقت اعلان ہو رہا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی کا نہیں تھا اور نہ ہی ہونے والا ہے، اور وہ ایک مقام ہے کہ نبی کے بعد نبی کا علمی جانشین بھی علی ہے، سیاسی جانشین بھی علی ہے، اور خلافت کا حقدار بھی علی ہے، اقتصادی جانشین بھی علی ہے، معاشی جانشین بھی علی ہے، اور جس چیز میں آپ دیکھیں ہر اس چیز میں نبی کا جانشین علی ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے۔ لیکن سمجھنے والوں کے لیے آگے چلیں ذرا، تفسیر کشف البیان میں آپ کو تفسیر سالبی کا حوالہ دے رہا تھا، یہ بڑے بہترین انداز میں انہوں نے فرمایا، لکھتے ہیں قولہ عز وجل، اللہ پاک کا یہ جو قول ہے نا، النبی اولا بالمؤمنین، اس کا مطلب ہے ای احق بالمؤمنین، ٹھیک ہے، ای احق بالمؤمنین، یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں پر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر انہوں نے سمجھانے کی ذرا کوشش کی ہے، من انفسہم، ٹھیک ہے، احق بالمؤمنین من انفسہم ان یحکم فیہم بما شاء فیجوز حکمہ علیہم،
فرماتے ہیں اللہ کے رسول مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں، اگر ان کو اچھا نہ بھی لگے تو وہ پھر ان کے لیے جائز ہے کہ اس کی اطاعت کریں اور فرما برداری کریں۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں وقال ابن عباس و عطا، ابن عباس اور عطا نے یہ کہا ہے یعنی اذا دعاہم، اذا، اب دیکھیں نفس پر بھی زیادہ حق رسول رکھتا ہے، وہ کیسے سنیں، یعنی اذا دعاہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا شیئن، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یا آپ بذات خود انہیں ایک طرف بلا رہے ہوں، ودعتہم انفسہم الی شیئن، اور انہیں ان کے نفس ایک دوسری طرف بلا رہے ہوں، کانت طاعۃ النبی اولا بہم، ٹھیک ہے، ان پر یہ فرض ہے کہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اپنے نفس کی خواہش کو چھوڑ کر کے۔ اس کا مطلب ہے النبی اولا بالمؤمنین، یہ ترجمہ ہے اس بات کا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور فرمایا کہ طاعت النبی اولا بہم من طاعت انفسہم، اپنے نفس کی طاعت سے، اطاعت سے زیادہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اس کا مطلب ہے اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور یہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من کنت مولا، جس کا میں مولا، جیسے میں مولا ویسے علی مولا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تعصب کی اینک اتار لی جائے تو یہ بات کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے۔ آگے چلیں، ذرا آپ کی خدمت میں کچھ اور حوالے رکھتا ہوں، یہ سب اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، یہ سب اہل سنت ہے۔ پتہ نہیں آج کے یہ ناسبی کیسے اہل سنت ہے، ہر چیز میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بغض کا اظہار کرنا، سینے کی گندگی کو سامنے لے کے آنا، اور حیدر کرار اور آل مصطفیٰ اور آل علی علیہ السلام سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، ان کے فضائل کو کوشش کرنا کہ پس پش ڈال دیا جائے، اس قانون سے چالوں سے، دوہرے معیار سے تمام فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پس پش ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ضعیف کرنے کی، ان کی تضعیف پر لگے ہوئے ہیں، ان کے معانی کو چینج کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ان کے اصل مقصد اور اصل مغز کو جناب ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پھر بھی اہل سنت ہیں۔ اور جو اصلی اہل سنت ہیں، جو اہل سنت اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی باتوں کو بیان کرتے ہیں، وہ رافضی ہیں ان کے ہاں، کیونکہ یہ اہل سنت مکتب فکر ان کے باپ کا ہے نا، اس لیے نکالتے ہیں، اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی نکال دو۔ یہ جتنے پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم ان میں سے کوئی بھی ایک رافضی یا شیعہ کسی پر اعتراض نہیں ہے، بتائیں اگر آپ میں جرت ہے تو ذرا پھر آئیں اور اعلان کریں کہ فلاں جو ہے وہ رافضی ہے۔ آگے چلیں ذرا، کتاب المفید، کتاب التوحید، القول المفید، کتاب التوحید، کس کی کتاب ہے جناب؟ شیخ صالح بن عثیمین، ٹھیک ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 343 ہے، اور یہی بات انہوں نے اس میں لکھی، مجموع الفتاویٰ میں لکھی، اور یہی بات شیخ صالح العثیمین نے اس کتاب التوحید میں لکھی۔ کیا لکھا کہ ولایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ولایت صرف اللہ کے لیے ہے، دوسری ولایت غیر اللہ کے لیے بھی ہے، اس میں ناصر ہے، مددگار ہے، متولی الامور ہے، اور جس نے غلام کو آزاد کیا وہ بھی ولی ہے، اور پھر مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے جو مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ پڑھ کے فرمایا کہ یہاں پر اس مولا کا مطلب دوست نہیں ہے، یار سجن نہیں ہے، صرف محب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کا ترجمہ کچھ اور ہے جو ناصبیوں کے سینوں پہ درد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا آگے چلیں، صحیح البخاری کتاب التفسیر، یہ روایت ذرا تفصیل سے میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، ذرا غور کیجیے گا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ما من مؤمن الا انا اولی الناس به فی الدنیا والآخرہ، کوئی بھی مومن ہے میں اس کی جان پر اس سے زیادہ دنیا اور آخرت میں حق رکھتا ہوں۔ اقرأوا ان شئتم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو قرآن مقدس کی اس آیت کو پڑھ لو کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، ان کی جانوں سے۔ ایما مؤمن ترک مالا، جو بھی مومن مر گیا اور مال چھوڑ گیا، فلیرثہ عصبتہ، تو اس کے وارث اس کے رشتہ دار ہوں گے، اس کی اولاد ہوگی، اس کے عزیز و اقارب ہوں گے، لیکن من کانو، جو بھی اس کے ہوں گے، لیکن سن لو فإن ترک دینا، اگر وہ قرض چھوڑ گیا، اگر کوئی مومن فوت ہوا اور وہ قرض چھوڑ گیا، او سیاغن، یا اس پر کوئی چٹی تھی یا کوئی قرض تھا چھوڑ گیا، فلیأتنی، وہ میرے پاس آ جائے، وَأَنَا مَوْلَاهُ، میں اس کا مولا ہوں۔ یہاں پر ذرا بتاؤ کہ بخاری کی اس روایت میں مولا کا کیا ترجمہ ثابت ہو رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ سربراہ ہوں، میں اس کا سربراہ ہوں، میں اس کا نگہبان ہوں، میں اس کا نگہداشت ہوں، کہ وہ قرض چھوڑ کر مر گیا، اس کے وارث میرے پاس آئیں، میں اس کا ولی بن کے، اس کا بڑا بن کے، اس کا سربراہ بن کے، اس کا جناب، اس کا بڑا بن کے، مولا بن کے،
مددگار بن کے اس کا قرض ادا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، مستدرک حاکم بھی ایک روایت جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، پہلے پڑھ دی ہے۔ آگے چلیں، الجامع الصغیر والزیادہ فتح الکبیر، یہ شیخ ناصر الدین البانی، اس کا صفحہ نمبر 1003 ہے، انہوں نے لکھا، اور انہوں نے وہی بخاری والی روایت جو میں ابھی پڑھ چکا ہوں، اسی روایت کو انہوں نے ذکر فرما کے کہا یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور اس میں مولا کا مطلب سرپرست ہے کہ جس کا کوئی قرض چھوڑ کے مر گیا، اگر وہ وراثت ہے تو اس کے مالدار لے جائیں، اس کے جو عزیز و اقارب لے جائیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو بیواؤں کا، قرض داروں کا، ضرورت مندوں کا بڑا ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے۔ آگے چلیں، آگے کتاب ہے جناب معانی القرآن، ٹھیک ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134 ہے۔ ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفرا اس روایت کے راوی ہیں، حدید کے حوالے سے انہوں نے ہی مولاکم اے اولا بکم، وہی سورہ حدید کے تحت اس روایت کے تحت لکھا ہے۔ آگے چلیں جناب، کتاب ہے الترغیب والترہیب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107، یہاں پر فرماتے ہیں، مولا کا ترجمہ کرتے کئی ایک باتیں کرنے کے بعد فرماتے ہیں وقال اہل اللغہ، اہل لغت نے، تمام اہل سنت اہل لغہ نے یہ فرمایا الولایت الامارہ، یہاں پر جس ولایت کا اعلان ہو رہا ہے اس سے مراد امارت ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہو نا بھی یہ تو شیعہ کا موقف ہے جی، مصطفیٰ نے اعلان فرمایا تھا کہ علی میرے بعد، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا علیہ السلام کی خلافت کا یا امارت کا اعلان ہوا ہے، یہ شیعہ کا موقف ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ اہل لغت اہل سنت سب کہہ رہے ہیں کہ اس ولایت سے مراد کیا ہے جناب؟ امارہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، ان ساری ویڈیوز اور دلائل کے پس منظر میں اور ان کے نقش میں اور ان کو سمجھنے میں، ان کے مغز میں آپ واقع کربلا و سانح کربلا کی حقیقت کو اور اس کی شدت کو اور کب سے یہ تاریخ شروع ہوئی اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ میں خدا سے توفیق طلب کرتا ہوں میرے لیے اور آپ کے لیے، آپ سب ان باتوں کو اہمیت دیں، اور انشاءاللہ الرحمن میری اور آپ کی نجات کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے یہ چیزیں بہت ہی کار فرما ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ پر اور آپ پر اور تمام مومنین پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ